السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام جو ہمارا تھا وہ صرف ماں کے حوالے سے تھا کہ ماں کا درجہ، اچھا بلکہ ماں کی فضیلت کے حوالے سے باتیں ہم نے کی تھی۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس ہم نے اٹھائے تھے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر جب ماں اولاد کی شادی کر دیتی ہے، اگر وہ چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو ریٹرن میں اس کو کیا ملتا ہے؟ یا داماد ملتا ہے یا پھر اس کو بہو ملتی ہے۔ اچھا، پھر میرا سوال یہ تھا کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس پہ کمنٹس کریں، اپنی رائے دیں۔ تو اس میں ہم نے موازنہ یہ کرنا تھا کہ آیا کیا وہ انصاف کر سکتی ہیں، اور کیا مطلب یعنی انصاف اس سلسلے میں ہو رہا ہے۔ تو یقیناً جو ہے اس سلسلے میں بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے کہ کسی کو شکایت یہ ہوگی کہ مطلب یعنی کہ اگر کوئی لڑکی ہے اس کو یہ شکایت ہوگی کہ میری ساس کا رویہ مجھ سے صحیح نہیں ہے، یا اگر کوئی ان کا بیٹا ہے تو اس کا رویہ یہ ہوگا کہ اس کا کہنا یہ ہوگا کہ میری ساس کا رویہ مجھ سے صحیح نہیں ہے بحیثیت داماد۔ تو بہرحال ہم اس چیز پہ بھی غور کریں گے آج کہ اس کا حل جو قرآن نے بتایا ہے۔ اس لیے وہ پروگرام میں نے صرف وہیں تک رکھا تھا کہ وبالوالدین احسانا سے میں نے شروع کیا تھا، وہاں والدین کا لفظ ہے، صرف ماں کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال ماں کا بھی جہاں ذکر ہے ہم وہ بھی لے کے چلیں گے، کیونکہ اگر قرآن نے صرف ماں کے حوالے سے اگر بات کی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھیں، والد نہیں تھے، تو ان کے لیے تو انہی کا درجہ رہتا ہے۔ لیکن جن کے ماں باپ دونوں ہیں ان کے بارے میں پھر قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے ساتھ اس نے سلوک، اور اگر ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے تو جو زندہ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، 17 کی 23ویں آیت ہے، اس میں اگر ہم اس سے چلتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم اس موضوع کو اس حساب سے لے کے چلیں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر اس کے بعد ہم اس میں جو حد بندی ہے اس کے اوپر غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے 17 کی 23، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے، اللہ تعبدوا، کہ نہیں تم کی عبادت کرو گے الا ایاہ، ماں سوائے اس کے۔ پھر کہا گیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے اپنے۔ یہ ہے جی حکم اللہ کا قرآن میں۔ اچھا، صرف یہی نہیں، اس کو اگر آپ اس آیت کا جو ٹکڑا میں نے سنا ہے اس کو آپ اس کو پورا دیکھتے جائیں، یعنی الآخرین آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، تو اس کے اندر ایک جملہ اور بھی آپ کو ملے گا، فلا تقل لہما، فلا پھر نہیں، تقل لہما، ان دونوں میں کہنا تم افن، یعنی فلا پھر تم نہیں کہنا ان دونوں میں سے کسی کو اف تک، یعنی والدین کی بات ہو رہی ہے، یعنی والدین کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، تو یعنی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھی آپ نے پیش آنا ہے اور ان کو اف تک نہ کہنا ہے۔ اچھا، یہ جو اف تک نہ کہنا، اسی کو بیس بنا کے جو ہے فضیلت میں ہم یہ والی بات اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بھی رد کر جاتے ہیں، کئی جگہ رد کر جاتے ہیں، یعنی جو اللہ نے حد بندی رکھی ہے اس حد کو بھی ہم کراس کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ حد بندی کیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک آدھ آیت اور آپ کے سامنے رکھ دوں، جس طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت رکھی ہے، اسی طرح اگر اس کی 24ویں آیت میں بھی آ جائیں گے، 23ویں ہے نا، اس میں 24ویں آیت میں آپ آئیں گے تو آپ کو ایک اور لفظ مل جائے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ وہاں کہا جا رہا ہے رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما جیسے کہ ربیانی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں۔ اچھا، رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، تو یہاں ربیانی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے میری پرورش کی، ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، اس طرح تو بھی ان کو جو ہے ان کے اوپر مہربان ہو، کیونکہ بچپن میں اگر انہوں نے پرورش کی تو مہربانیاں کی مجھ پہ۔ تو ہم اللہ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، والدین کے لیے، صرف والدہ یا صرف والد نہیں، والدین کے لیے۔ یہاں کما ربیانی صغیرہ سے پہلے جو ہے نا رب ارحمہما ہے، اب یہ ہا ہما، جو ہما کا لفظ ہے وہ دو کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے ہا ہوگا، تو یہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہما جو ہے نا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، مطلب یعنی مذکر میں ہا ہما ہم،
ٹھیک ہے، ہی یا ہما ہم، ہی یا ہما ہننا، یہ مؤنث ہے، تو بیچ میں دیکھیں دونوں میں ہما جو ہے، چاہے دو مذکر ہوں، دو مؤنث ہوں یا مذکر مؤنث ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہما کا لفظ آئے گا وہاں پر۔ تو وہاں ہے رب ارحمہما، کہ رب الرحم یعنی اللہ تو رحم کر، ہما ان دونوں پر، کما رب یعنی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے مجھ پہ کیا بچپن میں۔ اس کو لے لیں، اس کی 24 اسی سورت کی 24ویں آیت بھی مل گئی آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی، یعنی 23 کا حوالہ ہم نے دیا تھا، 24 کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم غالباً 41، ہاں 41 میں وہ دعا ہے، بڑی مشہور دعا ہے جو نماز میں اکثر پڑھتے بھی ہیں، یا نماز کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ، ہم اکثر دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، ربنا اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی ہم اللہ سے یہاں کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مغفرت فرما دے تو، کس کی؟ والدین کی، ولوالدیّ وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، یعنی جس دن حساب کتاب کا دن قائم ہوگا۔ اچھا، یہ ساری اور بھی آیتیں بہت مل جائے گی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی آپ کو کافی مل جائیں گی، لیکن میں صرف، کیونکہ میرا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا ٹائم لینا، ہمارا مقصد ہے کہ موضوع کو قرآن سے دیکھنا، تو اگر میں نے 2 رکھ لیے تو کافی آیتیں۔ اب ہم قرآن سے 2 آیتیں وہ نکال لیتے ہیں جو حد بندی، جو میں نے کہا تھا نا کہ کہیں نہ کہیں حد بندی بھی ہے، یعنی آیت میں ہم غلو نہیں کر سکتے، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم غلو نہیں کر سکتے، اور وہ جو مسئلہ تھا وہ یہاں جا کے بھی ہمارا حل ہو جائے گا، کہ یعنی حد بندی کو جب ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس چیز کو کیسے روکا جائے۔ مثال کے طور پہ کہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نے شادی کی، ان کی بہو آ گئی، اب اگر بہو کہیں مطلب یعنی میں دیکھتا ہوں کہ ماں بہو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور ناحق کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب پتہ چل جاتا ہے کہ اگر مثال طور پہ میری ماں جو ہے حق پہ نہیں ہے، تو میرا کام ہے کہ میں اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کروں۔ اس میں اب یہ کہنا یا یہ الزام لگانا کہ وہ بیوی کا غلام ہو گیا، ایسا ہو گیا ہے، وہ ماں، توہین نہیں ہے ماں کی، اس میں اصلاح کے لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ بھی ہم قرآن جب کھولیں گے تو آپ کے سامنے ہی آئے گا۔ تو یعنی حق کے معاملے میں کہنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو چاہے وہ آپ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہو یا اپنے والدین کی ہی کیوں نہ ہو نفی، حق کے لیے آپ نفی کر سکتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب ہم قرآن کھولیں گے، اور سورہ نساء میں مل جائے گا آپ کو یہ، ٹھیک ہے، سورہ نساء کو جب ہم دیکھیں گے اس کی بھی ہم 2 آیتیں نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے جیسے 2 آیتیں ہم نے اس کی نکالی، یعنی حسن سلوک کی والدین کے ساتھ، تو 2 آیتیں ہم اصلاح کی بھی نکالیں گے، تو ماں باپ کی بھی اصلاح، جس طرح ماں باپ بچپن میں اصلاح کر رہے تھے اپنی اولاد کی، اسی طرح جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کی اصلاح کر دیتے ہیں تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے کہیں آپ کو روکا ہے اس سلسلے میں۔ تو بدتمیزی کا عنصر نہ ہو اس میں، آپ مطلب طریقے سے والدین کو سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں جی، آپ چاہیں تو مثال دے دیں کہ اماں اگر یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا آپ کو اچھا لگتا، اس طرح کے کوئی مثال دے کے سمجھا دیں، مطلب تحمل سے، جس میں بدتمیزی کا عنصر نہ ہو، تو یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مثال کے طور پہ داماد کی حق تلفی کہیں ہو رہی ہے تو ظاہر داماد تو وہ بحث نہیں کر سکتا نا جا کے اپنی ساس سے، تو اس کا حل یہ ہے کہ وہاں کون پروٹیکٹ کرے گا؟ وہاں لڑکی پروٹیکٹ کرے گی اپنے شوہر کو اپنی ماں کے سامنے، کہ وہ اپنی ماں کو، والدین کو سمجھائے گی کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا اچھا رشتہ قائم ہونا وہ ضروری ہے، اور اگر قرآن کو وہ سمجھتے ہوں گے تو ان کو یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہوگا، نہ کہ وہ اختلافات کو بڑھائیں۔ تو اس کا ثبوت قرآن سے مل جاتا ہے، بلکہ اب ایک کام کرتے ہیں ہم نے 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی حسن سلوک کی، اب حد بندی والی 2 آیتیں میں نکال لیتا ہوں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں بہت اچھا یہ ہے کہ اس میں ہم سورہ لقمان نکال لیتے ہیں۔ سورہ لقمان کی میں یہ 12 سے بلکہ 13 سے تلاوت کرنا شروع کرتا ہوں، 13 سے 15، یہ میں صرف، بلکہ تلاوت بھی نہیں، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ابھی 1-2 آیتیں ہم نے اور بھی کوٹ کرنی ہیں اور اس کو بھی موازنہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا
خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے، یعنی اللہ نے تاکید کی ہے ان کے حقوق پہچاننے کی۔ اب یہاں پر تھوڑا ماں کا ذکر آ رہا ہے، جو وہ ماں کی فضیلت والی بات ہم نے کی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کہیں ایسا نہیں بتایا میں، لیکن بعد میں پھر والدین ہی کہا ہے۔ اچھا اس کی ماں نے ذوف پہ ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اچھا یہ باقی بریکٹ کا میں نہیں پڑھ رہا۔ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بریکٹ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وہ یہ ذاتی رائے ہوتی ہے بریکٹ کی، یعنی وہ اس میں جو بھی ہے اس پہ اختلاف کرنے کا حق ہے آپ کو، تو اگر اس کو نکال بھی دے تو بات آپ کو کلیئر ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ نے ماں کی فضیلت بتائی کہ اس نے آپ کو مطلب یعنی جب جنا تو ظاہر ہے اس نے آپ کو اتنا عرصہ پیٹ پہ رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، پھر دودھ پلایا 2 سال تک، تو یہ اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ سنیں کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ اب یہاں یہ نہیں کہ اس کے سلسلے میں کہا کہ صرف والدہ کا شکر بجا لا، تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اب یہ ہے وہ حد جو میں نے کہا نا کہ حدود ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی کچھ حدود ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو اس کی بات ہرگز نہ ماننا۔ تو یہاں فلا عربی میں بھی ہے فلا تطعہما، اب یہ تطع یعنی یہ اطاعت سے ہے، فلا پھر نہیں، تطعہما ان دونوں، یہاں بھی ہما کا لفظ ہے، تطعہا نہیں ہے بلکہ تطعہما ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تطعہما، تو پھر ان کی اطاعت مجھ پر لاگو نہیں ہے، ہم پر لاگو نہیں ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی جہاں خلاف شریعت کوئی بات آ رہی ہو، اسی طرح کہیں اگر صرف شریعت ہی نہیں، ناحق بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو، تو وہاں بھی ہے، یہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو، جب سورہ نساء میں دیکھیں گے وہ یہ والی بات بھی مل جائے گی۔ ابھی فی الحال یہاں ہمیں صرف شرک کا مل رہا ہے کہ اگر کوئی شرک کی بات ہو، یا یعنی میرے احکامات میں کسی کو شریک کر رہے ہوں، تو مطلب اس کے لیے آپ اطاعت لاگو نہیں ہوتی آپ پہ اللہ کی، یعنی اللہ کے قانون میں رہتے ہوئے ہی آپ نے فرما برداری کرنی ہے۔ اچھا تو یہ ہو گیا، تو اس کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اب دیکھیں جی، یہ ماں باپ کی پیروی نہیں آ رہی ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اس کی پیروی آپ پر لاگو ہو گئی ہے۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سورہ لقمان کے اندر یہ واضح نصیحت تھی، یہ میں نے اس لیے بہتر سمجھا کہ بڑی اچھی ہمارے سامنے ایک وضاحت آ گئی ایک ساتھ ایک پیراگراف کی صورت میں۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آپ نکال لیجیے، اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی کیا کہا جائے اللہ تعالیٰ نے، اے لوگوں جو ایمان لاؤ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کونوا قوامین بالقسط، اب یہ کھڑے رہو، قم سے ہے نا، قوامینہ، کونوا قوامین بالقسط، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی جہاں انصاف کی بات ہو اس کا ساتھ دو آپ۔ شہداء للہ، اور گواہی دو اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، خواہ تمہاری اپنا معاملہ ہو، یعنی اپنی ذات کی نفی ہو رہی ہو، علی انفسکم چاہے تمہارا واسطہ ہو اس میں، مطلب تمہارے اپنی انوالومنٹ ہو رہی ہے، چاہے اول الوالدین، یا آپ کے والدین کا معاملہ ہو، یعنی اپنی ذات کی بھی نفی کرنی ہے اور اپنے والدین کی بھی نفی کر دینی ہے۔ یہ سورہ نساء کی یہ سورہ نساء کی 135 آیت ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں میں، سورہ نساء کی 135 آیت ہے یہ۔ تو جب اس میں آپ دیکھیں گے نا تو وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی حق کے ساتھ کھڑے رہو، قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، عدل کے ساتھ کھڑے رہو، یا حق کے ساتھ کھڑے رہو، جو بھی کہہ لیں، قسط کا لفظ قرآن میں کئی جگہ ہے۔ شہداء للہ،
اب آپ نے شاہد بننا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ولو خواہ علی انفسکم، چاہے خواہ تمہاری ذات انوالو ہو رہی ہے اس میں، اول والدین، یا تمہاری والدین کی ذات. اب یہ ہے وہ جواب جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی والدہ یا والد غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کا کہ سسرال کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کہیں ہو جاتی ہے نا اتفاقی تکرار ہو جاتی ہے کہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ الزام جھوٹا لگایا جا رہا ہے، کسی کی توہین ہو رہی ہے، تو وہاں اپنے حق کا ساتھ دینا. شہداء للہ، تو وہاں آپ نے شہید یعنی گواہ بننا ہے، اللہ کے لیے گواہ بننا ہے. خواہ ولو علی انفسکم، خواہ تمہارے نفس اس کے اندر شامل ہے، تمہارا معاملہ ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین کا معاملہ ہو. تو دونوں میں آپ نے کس کو پکڑ کے رکھنا ہے؟ حق کو پکڑ کے رکھنا ہے. تو یہ ہے وہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہاں آپ کو اختیار ہے. اول والدین لکھا ہوا ہے یہاں کہ خواہ والدین ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اگر والدین بھی اگر غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کہو نہیں جی یہ غلط ہے، اور اگر دوسرا صحیح کہہ رہا ہے تو کہنا کہ نہیں یہ صحیح ہے آپ غلط ہیں. تو یہ قیامت کے دن یہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی. ہاں وہ میں نے اگر آپ کو سورہ نساء کی 36 آیت بتائی تھی تو وہ اس لیے بتائی تھی کہ اس میں بھی وہ آیت کچھ اس طرح سے ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے، عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرک بھی شیئا، ہاں وہاں یہ کہ اللہ یعنی کسی کو شریک نہ کرو اس کے ساتھ. پھر وہاں تھا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تو وہ آیت سے مطلب یعنی وہ آیت میرے ذہن میں اچانک وہ آ رہی تھی تو میں نے اس کا نمبر وہ آ گیا تھا. وہ آیت یہ تھی، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کوئی بات، اب یہ حق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور حق کی گواہی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں. ہم ناحق گواہی تو ویسے بھی نہیں دے سکتے، ہم حق کی گواہی دینا ہے اور اللہ کا حکم ہے. تو اگر کہیں ایسی بات آ جائے تو حسن سلوک ہے لیکن حد بندی کے ساتھ ہے، تو اللہ کی حدود کے اندر یہ شامل ہے. تو یہ جو بھی موضوع تھا ہمارا، میں نے اسی لیے آپ سے پچھلے موضوع میں کہا تھا کہ ابھی ہم صرف فضیلت کی بات کریں گے جو عموماً بیان کرتے ہیں مولوی حضرات اور اصل بات کھا جاتے ہیں. تو سچ اگر انسان بولے تو پورا سچ بولے، آدھا سچ نہ بولے. تو وہ آدھا سچ بیان کر کے اور وہ موضوع صرف موضوع کو بڑھانے کے لیے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اتنا ٹائم اپنے موضوع کو دینا فضیلت میں. اب فضیلت میں چاہے اللہ نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، کہیں کوئی سنی سنائی بات ہو، ان کو صرف موضوع کو لے کے چلانا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ کا جو بھی حکم ہے یا اللہ کا جو بھی قانون ہے، جیسا بیان کیا گیا ہے ویسا ہی ماننا ہے اور ویسا ہی بیان کرنا ہے، ورنہ اس کی پکڑ ہے. تو بہرحال یہ وہ میرا ان لوگوں کے ساتھ جن کو یہ شکایت رہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے سسرال والوں کے ساتھ، تو ان کے لیے میری نظر میں قرآن میں اس سے بہتر کوئی حل نہیں. اگر ہم قرآن کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں اگر کہیں حق تلفی ہو رہی تو ہمیں بولنا پڑے گا، ورنہ یہ تکرار تو چلتی رہیں گی. میاں بیوی کی تکرار تو ہوتی ہے لیکن اس کا معاملہ اسی حد تک رہے تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو علیحدگی ہوتی ہے اس کی وجہ کون بن رہا ہوتا ہے. 90% کیسز میں ایسا ہے کہ علیحدگی کی وجہ میں پیرنٹس کا انوالومنٹ ہوتا ہے. یہ لڑکا لڑکی کا اگر 10% حصہ ہے تو 90% کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں پیچھے والے. یعنی وہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ گھر برباد ہو جائے گا، لیکن بس وہ اپنی انا کے اوپر اٹک جاتے ہیں اور یہاں تک کہ مطلب یعنی علیحدگی تک بات چلی جاتی ہے. تو اگر مطلب ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر مطلب ان چیزوں کو شامل کریں، ان باتوں کو جو اللہ کے احکامات ہیں، تو ہم بچ سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں سے اور زندگی اچھی گزر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ روایتوں نے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جو روایتیں آئی ہیں نا، اگر ان کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات کی طرف آ جائیں تو بھی آپ کی زندگی جو ہے بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو ہماری یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ جھوٹی قصے کہانیاں، ادھر ادھر کی باتیں، بزرگوں کے قصے، پھر زبردستی کا احترام. ایک احترام ہے لیکن میں زبردستی کا احترام اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر بھائی ماں کا حکم نہیں مانا یار، کیسے آدمی اس نے اپنے ماں کی بات نہیں مانی، اپنے باپ کی بات نہیں مانی.
اور وہ تو بدتمیز آدمی تھا، اس نے تو احترام نہیں کیا ماں کا. بھائی کیسا احترام؟ ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، اس کو بچانا ہے، تو صرف یہ گھر ٹوٹے گا تو صرف یہی نہیں کہ دو میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے، بلکہ ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا کیا ہوگا، اس پہ بھی سوچنا چاہیے نا. تو یہ تو اس ٹائم تو جذبات میں اور انا پرستی میں صرف وہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، لیکن وہ آگے کا نہیں دیکھتے. اور بعد میں جب اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں تو بعد میں پھر پچھتاوے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کیا ہوتی ہے. آپ ایسے لوگوں سے مل کے دیکھیں جن کی علیحدگی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے مجھ سے، کیونکہ میں جن سے ملا ہوں مجھے تو بعد میں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ طلاق دیتے ہوئے بڑے جذبات دکھا رہے ہوتے ہیں، اور طلاق دینے کے بعد جو ہے نا وہ پھر حلالے ولالے کے چکر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو طلاق پہ بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں. ویسے طلاق تو ویسے ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح یہ طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ غیر قرآنی طلاق ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو وہ مجھے بھیج دیں، اس میں کوئی کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں تو کر دیں. بہرحال یہ قرآن کا فیصلہ تھا. قرآن کے دو حصے میں نے آپ کو دکھا دیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور حد کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.